بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں 1-2 دن رہ گئے ہیں، اور ابھی سے نیت کریں کہ روزہ ہمارا اچھا گزر جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینے میں سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور پورا سال ایمان والے انتظار کرتے ہیں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، روزے آتے ہیں، بہت سارے ساتھی روزے نہیں رکھ پاتے، موسم ٹھنڈا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے اور اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پہلے سے تیاری فرماتے تھے اور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اگر ہماری عمر ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اے اللہ تو مہربانی فرما کر ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خیر کی نیت سے، دعوت کی نیت سے، ایمان کے بڑھوترے کی نیت سے، کہ ایمان پہ محنت و ایمان میں اضافہ، اس کے لیے برکت کی دعا، عمر کی برکت کی دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے، عن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها، رواہ نسائی۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، ڈھال، جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ روزے کو کیسے پھاڑے گا، کیسے خراب کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے روزہ۔ اکثر علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے، لیکن صاف حدیث کے الفاظ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پھٹتا ہے، کیسے پھٹے گا؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے، اور یہ روزے کو ایسے توڑ دیتے ہیں جیسے انسان کھانے پینے کی چیزیں روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے روزے کا وقت پاس کرنا لڈو کھیل کر، ٹی وی دیکھ کر، فلم دیکھ کر یا موبائل کے ساتھ کھیل کر بجائے غیبت اور جھوٹ بول کے یا ایسی مجالس میں بیٹھ کر گزارنے کے بہتر ہے دن کو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھیں اور سحری کھا کر روزہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد